मेरा नाम मरियम है। मैं एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी उम्र 22 साल थी जब मेरी शादी मेरे माँ बाप ने कर दी, पर मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इस बात से किसी को मसला नहीं था, क्योंकि मेरी सास के 6 बेटे थे और उन सब की बहुत सारी औलादें थी। इस घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता था। बच्चे हर वक्त शोर करते। मेरी सास बैठकर अपनी इबादत भी नहीं कर सकती थी। मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मुझे किसी ने नहीं कहा कि औलाद क्यों नहीं हो रही, जबकि मेरे यहाँ कई सालों से औलाद नहीं हो रही थी। मैं शुरू में परेशान रहती थी, लेकिन अब इन बच्चों को देखकर मेरा दिल भर चुका था। एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब बे औलाद लोग इस बात पर आ जाते हैं कि हमें औलाद चाहिए ही नहीं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। फिर मेरी सास ने मेरे शोहर से कहा कि तुम एक अलग घर ले लो जहाँ पर मैं भी रहूंगी, क्योंकि मैं इस घर से तंग आ गई हूँ। इन औरतों ने तो शादी के 7-8 सालों में ही 6 से 7 बच्चे पैदा करके इस घर को चिड़िया घर बना दिया है। मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तुम दोनों के बच्चे नहीं हैं, मैं तुम दोनों के साथ रहूंगी। और अगर कल को अल्लाह ने तुम्हें बच्चे दिए तो कम से कम 1 या 2 बच्चे ही होंगे। 1-2 में और इतने बच्चों में फर्क तो होता है। अंधा क्या मांगे 2 आंखें। मैं तो वैसे ही इस घर से निकलना चाहती थी। हम लोगों ने अलग घर ले लिया, लेकिन जब हमने अलग घर लिया तो उसके कुछ अरसे बाद मेरा शोहर घर में एक लड़का लेकर आया। उस लड़की की उम्र शायद 13 साल थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हसीन था। ऐसा लगता था कि किसी पठान का बेटा है। उसकी आंखें सुरमई रंग की थी, जो उसकी खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करती थी। मेरे शोहर ने कहा कि इसका नाम मुजीब है, ये आज से हमारे घर में रहेगा और घर के सारे काम करेगा। पहले जिस घर में हम लोग रहते थे वहां पर काफी सारे लोग थे। मेरे देवर थे, मेरी जिठानी के बच्चे भी बड़े थे, वो भी कोई चीज वगैरह ला देते थे। लेकिन इस घर में सिर्फ हम ही रहते थे। मेरी सास तो बाहर जा नहीं सकती थी और मुझे भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मेरे शोहर पर्दे का खास पाबंद था। उसने कहा कि घर का सामान वगैरह लाना होगा तो ये ही ले आएगा। घर में कोई काम हो तो तुम लोग इससे कह सकते हो। ये खाना भी बना लेता है, लेकिन खाना तुम खुद बनाओ तो बेहतर है, क्योंकि मेरे शोहर का काम ऐसा था कि कभी कभी उसे रात बाहर ही रहना पड़ता था। अचानक से ही उसे बुला लिया जाता था और वो आधी रात को उठकर चला जाता था। ऐसे में हम 2 औरतों का घर में अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मेरी सास ने कहा कि ये है कौन, तो मेरा शोहर कहने लगा कि सड़क पर फूल बेच रहा था। मैंने उसकी थोड़ी छानबीन की, इससे बात की, अपने एक दोस्त से भी पूछताछ की उसके हवाले से। ये हमारे साथ रह सकता है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसमें कोई मसला नहीं। मेरी सास ने कहा कि इतनी छानबीन कर ली है तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेते हैं। अब वो हमारे ही घर में रहने लगा। वो सुबह सुबह सबके लिए चाय बना देता, नाश्ता मैं बनाया करती थी, लेकिन मेरे साथ वो काम करवाया करता था। उसको बात करने का बहुत शौक था। वो बड़ी बड़ी बातें करता था। फूल बेचा करता था ना, तो अजीब अजीब किस्म के लोगों को देखा करता था। एक दिन कहने लगा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी बीवियों के लिए मुझसे फौरन फूल खरीद लेते थे, और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो फौरन ये सोचकर गुस्सा हो जाते थे कि बीवी ने फरमाइश कर दी है, यहाँ तक कि मेरे सामने ही लड़ना शुरू कर देते थे। एक दफा एक शख्स की बीवी ने कहा कि कितने प्यारे फूल हैं, मुझे दे दो। तो कहने लगा कि कलाई देखी है अपनी, तुम्हारी कलाई में तो पूरे ही नहीं आएंगे। औरत ने वहीं पर अपने शोहर से लड़ाई करनी शुरू कर दी। मैं मुजीब की बात सुनकर बहुत खिलखिला कर हंसती रही। ना जाने क्यों पहली ही नजर में मेरा उस पर दिल आ गया था। उसका हुस्न देखकर मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। मैं उसे देखकर अपनी आंखें भर लिया करती थी। पता नहीं मैं ठीक कर रही थी या गलत, लेकिन उसके ऊपर से नजर ही नहीं हटा सकती थी। एक दफा तो मेरी सास ने भी कहा कि कितना हसीन लड़का है, कुछ साल बाद ये और भी ज्यादा हसीन और मजबूत मर्द लगेगा। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी इससे करवा देती। मैंने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी एक नौकर से करवा देती। तो कहने लगी कि नौकर है तो क्या हुआ, हसीन मर्द तो मिलता ही नहीं। कभी देखा है हसीन मर्द किस्मत वालों को मिलता है। मैंने कहा कि मेरी अम्मी भी यही कहती थी कि मर्द की शक्ल ही नहीं देखी जाती। कहने लगी, हाँ बिल्कुल, मर्द की कमाई देखी जाती है, लेकिन मर्द कमाने वाला भी हो और शक्लो सूरत का भी अच्छा हो, मजबूत हो और अच्छी अच्छी बातें भी करे, तो समझो कि औरत को दुनिया में ही जन्नत मिल जाती है। इसको तो कोई ना छोड़ता, लेकिन बस किस्मत देखो कि हमारी तो बेटी नहीं है। मेरी बड़ी बहू की बेटी वैसे उसकी उम्र की है। अच्छा 2 साल से क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए बात करते हैं। तो मेरे दिल में अजीब सी जलन उठी।
میں نے کہا کہ نہیں نہیں، وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کسی سرکاری نوکری والے سے کرنی ہے، ایک نوکر سے تھوڑی نا وہ اپنی بیٹی کی شادی کروائے گی۔ اگر آپ نے بات کی تو وہ آپ کو برا کہے گی کہ میری بیٹی کے لیے نوکر کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ میری ساس نے کہا ہے تو وہ ایسے ہی، اچھا کیا تم نے جو مجھے بتا دیا۔ نہیں، میں تو یہی سوچ رہی تھی میں مجیب کو کسی اور کے ساتھ کیسے باندھ سکتی تھی، وہ صرف میرا تھا، میں صرف اسے دیکھتی تھی، لیکن میری آنکھوں کو اس کا دیدار چاہیے تھا اور میری آنکھوں کا صرف اس پر حق تھا۔ میں جب بھی کھانا بناتی وہ میرے پاس ہی کھڑا رہتا، کبھی کوئی چیز پکڑا دیتا، کبھی کوئی سبزی کاٹ دیتا، چمچہ ہلا دیتا اور خوب ساری باتیں کرتا۔ ایک دن میرے شوہر نے بہت پیار سے پوچھا کہ مجیب کے ساتھ تمہاری بہت دوستی ہو گئی ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں، بہت اچھا بچہ ہے، دوستی تو ہونی ہی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ یہ واقعی ہی بہت اچھا اور محنتی بچہ ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ میرا شوہر اس کے بارے میں بہت پیار سے بولتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ اس سے بات کیا کرو، اس کا خیال رکھا کرو، اس سے پوچھ لیا کرو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ویسے تو میں اس کو تنخواہ مہینے کے بعد ہی دیتا ہوں، لیکن ڈیلی روٹین میں بھی تو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی گھر کی سبزی وغیرہ منگوایا کرو اور 40-50 روپے بچ جائیں تو واپس مت لیا کرو، اسے کہا کرو کہ اپنے پاس ہی رکھ لے، ہو سکتا ہے بازار میں اس کا کوئی چیز کھانے کا دل کرتا ہو یا اس نے کچھ لینا ہو لیکن وہ ہم سے نہ کہتا ہو۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ میرا شوہر اس بات پر غصہ نہیں ہوتا تھا کہ سارا دن میں اس سے باتیں کرتی ہوں۔ ہم ساتھ بیٹھے تھے، ایک دن تو ایسا ہوا کہ ہم لوگ ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے تھے، میں جان بوجھ کر اس سے ہار رہی تھی کیونکہ میں پہلے ہی ہار چکی تھی۔ میرا شوہر آ گیا تو مجھے لگا کہ یہ منظر دیکھ کر وہ غصہ ہو جائے گا کیونکہ میری ساس کمرے میں سو رہی تھی اور میں ایک جوان لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر لوڈو کھیل رہی تھی۔ یہ بات کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، لیکن میرا شوہر اس بات پر ہنس پڑا اور ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک میٹھی سی خوشی نظر آئی۔ کہنے لگا کہ اکیلے اکیلے ہی انجوائے کر رہے ہو، میں بھی کھیلوں گا۔ میرا شوہر بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ ہاتھ دھو کر پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد کھیلیں گے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو ابھی ہی کھیلنا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ساتھ مل کر لوڈو کھیلی اور واقعی میں بہت مزہ آیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ میں 16-17 سالہ لڑکی نہیں تھی، میری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے اور جب میری شادی ہوئی تب میری عمر 22 سال تھی۔ یوں تو 25 سال بھی کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن لوگ 25 سال کی لڑکی کو بھی آج کل یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی ہو رہی ہے۔ 4 سال شادی کے گزر چکے تھے۔ میرا شوہر دیکھنے میں بالکل عام شکل و صورت کا مالک تھا۔ میرے ساس کے کسی بھی بچے میں اللہ نے حسن نہیں ڈالا تھا، سارے کے سارے ہی بس مناسب شکل و صورت کے تھے، لیکن بیویاں ان سب کی میری ساس بہت ہی خوبصورت تلاش کر کے لائی تھی۔ میری ساری جیٹھانی دیورانی سبھی بہت زیادہ پیاری تھی، 5-6 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی اپنے شوہر سے تو بہترین لگتی تھی، اور میں نے تو کوئی بچہ بھی پیدا نہ کیا تھا، اسی لیے میں ان سب سے زیادہ جوان اور حسین لگتی تھی۔ میرا جسم بھی خراب نہ ہوا تھا، میرے اوپر چربی نہیں چڑھ رہی تھی، کیونکہ اولاد پیدا کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، عورت کا جسم پہلے جیسا نہیں رہتا، یہ سب کو پتا ہے۔ وہ سب مجھ سے جلتی تھی اور اب تو میں الگ گھر والی ہو گئی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے کا ہی سر کھا رہی تھی۔ میری مجیب کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی، اب تو اس سے بات کیے بغیر دن ہی نہیں گزرتا تھا، یہاں تک کہ میری ساس نے یہ بات پکڑ لی اور کہنے لگی کہ تم مجیب کے پاس بیٹھی تھی اور تم نے سر سے دوپٹہ کیوں ہٹایا ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ وہ بچہ ہے اور سر سے دوپٹہ ہٹ گیا ہوگا۔ کہنے لگی کہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ ایک غیر مرد ہے، تم سے عمر میں کچھ سال ہی چھوٹا ہے، کچھ سال کوئی فرق تو نہیں ہوتا۔ جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر مجھ سے بڑا تھا اور یہ تمہارا اپنا شوہر بھی نہیں ہے، یہ تو تم سے اتنے سال بڑا ہے۔ آج کل کم عمر لڑکوں کے ساتھ بڑی عمر کی عورتیں بھی شادیاں کر رہی ہیں، اس سے 15 سال کا فرق بھی بڑا کوئی فرق ہوتا ہے۔ وہ پورا کا پورا مرد ہے، کوئی بچہ نہیں۔ جب بیٹھو تو ذرا اس سے دور ہو کے بیٹھا کرو اور سر پر دوپٹہ بھی رکھا کرو۔ میری ساس نے تو دنیا دیکھی تھی یا شاید ان کو شک ہو گیا تھا، لیکن ایک بات ضرور ماننی پڑے گی کہ وہ میری نظر پہچان گئی تھی، شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن صاف طریقے سے بول نہیں پائی۔ میں بھی محتاط ہو گئی اور مجیب سے کچھ دور دور رہنے لگی، لیکن ایک دن خود وہ میرے پاس آ کر بولا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھ سے دور کیوں ہو گئی ہیں؟ مجھے آپ سے بات کرنا اچھا لگتا تھا، آج کل آپ ہر وقت سوتی رہتی ہیں، کچن میں بھی تب آتی ہیں جب میں کہیں باہر گیا ہوتا ہوں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
اس نے اتنے پیار سے پوچھا کہ میں فوراً کہہ بیٹھی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس میں تھوڑی مصروف تھی، میں تمہارے ساتھ باتیں کیا کروں گی، ہم ساتھ مل کر کھانا بھی بنائیں گے، تم پریشان مت ہو۔ اس نے مجھے ایک گلاب کا پھول دیا اور کہا کہ میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ شاید اس معصوم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ گلاب کا پھول محبت کی نشانی ہوتی ہے اور عورتوں کو پھول کتنے پسند ہوتے ہیں۔ عورتوں کو پھول پسند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں پھول اچھے لگتے ہیں۔ پھول پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے لیے پھول لے کر آئے، کوئی اپنا، ان کا شوہر، وہ شخص جس سے وہ محبت کرتی ہیں۔ اس طرح سے پھول وصول کرنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے تو آج تک گلاب کا پھول کیا، مجھے گوبھی کا پھول بھی اس طرح سے پیش نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کو پکڑا اور فوراً ہی اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بھر لیا۔ میں نے کہا کہ بہت شکریہ تمہارا۔ کہنے لگا کہ سبزی لینے گیا تھا، وہاں پر مجھے یہ پھول نظر آیا، ایسا لگا کہ بس آپ کے لیے لے لینا چاہیے، اسی لیے میں لے آیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ ہوتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، تمہارا بہت شکریہ۔ اب میرے دل میں یہ بات لگی تھی، میں سوچنے لگی تھی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، کتنی حسین ہوں، اور میری شادی ہوئی تو کس سے ہوئی؟ کیسے شخص سے جو میرے ساتھ کھڑا میرا باپ لگتا ہے، نہ اس کی شخصیت ہے، نہ کوئی شکل، نہ کوئی نین نقش ہے، بہت زیادہ امیر بھی نہیں، اور مجھ سے پیار بھی نہیں کرتا، مجھ پر توجہ نہیں دیتا، میرا احساس بھی نہیں کرتا، میرے لیے کبھی کوئی تحفہ نہیں لے کر آیا۔ ایسے شخص کے ساتھ میں زندگی گزار رہی ہوں اور مجھے اولاد بھی نہیں دے سکا، کیونکہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، عورت کے نصیب سے نہیں۔ میرے نصیب سے اسے دولت تو بہت مل رہی ہے، پر وہ کون سا میرے اوپر خرچ کرتا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بری ہوں تو میں بری بن کر ہی رہوں گی، اگر مجھے برا بننے میں سکون ملے گا تو میں بن جاؤں گی۔ اچھا بن کر مجھے کیا حاصل ہو گیا؟ ویسے بھی میں اس گھر میں اکیلی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ 2-3 دن کے لیے اپنے گھر میں جا کر رہوں گی، نہیں تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھول ہی گئے ہیں، پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا۔ سارا نظام درہم برہم کر کے بیٹھی ہوں گی، کہیں سب نے اپنے اپنے چولہے الگ تو نہیں کر لیے۔ اسی لیے میری ساس وہاں پر چلی گئی اور میری شوہر نے بھی کہا کہ وہ رات کو نہیں آئے گا، بہت ضروری کام ہے۔ گھر میں صرف میں اور مجیب ہی تھے اور میرے قدم مجیب کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور یقیناً شیطان ہمارے ساتھ ہی تھا، کیونکہ میرے دماغ سے ہر میلان نکل چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور یہ بھول چکی تھی کہ میرے قدم کن راستوں پر جا رہے ہیں۔ جب ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ گناہ کر دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے یہ سب کیسے کر دیا، وہ کیا سوچ رہا تھا، اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے؟ لیکن اب جب میں خود ایک گناہ کی طرف جا رہی تھی تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ گناہ کرنے والا کچھ بھی نہیں سوچتا، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے دماغ میں بس یہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا ہے۔ اسے یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ مجھے بھی پتہ نہیں تھا، جیسے سارے ڈر خوف نکل چکے تھے۔ مجھے میرے شوہر سے بے وفائی کرنا بالکل ٹھیک لگ رہا تھا کہ وہ اسی قابل ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے، کیونکہ آج تک اس نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ میں مجیب کے کمرے کے اندر جا پہنچی تھی، وہ سو رہا تھا۔ میں نے لائٹ بھی آن کر دی، لیکن شاید وہ بہت تھک کر سویا تھا، اسی لیے اس کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ میں اسے دیکھتی رہی اور ایک پل کو بھی میرے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ میں غلط کر رہی ہوں، بس میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میری آہٹ سے ڈر گیا اور مجھے دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں۔ میں نے کہا کہ میں نے گھر میں کسی کو دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ گھر میں کوئی چور ہے۔ وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ آپ یہیں بیٹھے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ میں اس کے گلے لگ گئی اور ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، اسی کام کے لیے تو مجھے صاحب نے رکھا ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے جانے دیں۔ میں نے کہا کہ تم نہ جاؤ، تمہیں کچھ ہو جائے گا، وہ لوگ بڑے خطرناک ہیں۔ 3 لوگ تھے، میں نے ان کے پاس ہتھیار بھی دیکھے ہیں۔ میں نے کہانی بنانا شروع کر دی اور اچانک میرا شوہر وہاں آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور میرے شوہر نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے تو نہیں آنا تھا۔ تو کہنے لگا کہ میں آ گیا ہوں کیونکہ میرا کام ختم ہو گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے وہی کہانی اپنے شوہر کو سنا دی اور مجیب نے بھی کہا کہ یہ بہت زیادہ ڈر رہی ہیں، انہوں نے گھر میں کسی کو دیکھا ہے۔ میرے شوہر نے سارا گھر جھان مارا اور آس پاس بھی دیکھا۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالا، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میرے شوہر نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا۔
اب پتہ نہیں وہ کیا کہنے والا تھا۔ میرا شوہر واپس آیا اور کہا کہ کوئی بھی نہیں ہے، لگتا ہے بھاگ گئے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے کسی کو دیکھا تھا، میں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے مجیب کو جگانے کے لیے آئی تھی۔ اچانک سے پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا ڈر لگ گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ میرا شوہر واپس میرے ساتھ کمرے میں آ گیا اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس کے بعد تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر میں تمہارے اپنے ہی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگا کہ میں نے تم پر آج تک اولاد کا دباؤ نہیں ڈالا، اسی لیے کہ میری پہلے سے ہی ایک اولاد ہے۔ میں تم سے شادی کرنے سے پہلے ہی ایک شادی کر چکا تھا۔ میری اس شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا اور میں بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ میری بیوی نے جب بچہ پیدا کیا تو اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں کو بھی اس بارے میں نہیں پتا۔ پھر میں نے شادی سے انکار کرنا شروع کر دیا اور پھر کہیں جا کر میری ماں نے 35 سال کی عمر میں پھر سے میری شادی کروا دی۔ تمہارے ساتھ تم سے اولاد نہ ہونے کا مجھے کوئی دکھ نہیں، کیونکہ میری پہلے سے ہی اولاد ہے۔ میں نے جب شادی کی تھی تو اس وقت میری عمر صرف 18 سال تھی۔ وہ لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور وہیں سے میں نے اسے پسند کیا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ جو مجیب ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، لیکن تم اس کی ماں ہو۔ اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ میں نے اسے الگ گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن جب امی نے کہا کہ اب ہمیں الگ رہنا ہے تو پھر میں 3 گھر ایک ساتھ نہیں چلا سکتا تھا۔ ادھر بھائیوں کی بھی تھوڑی بہت مدد کرتا تھا، ادھر مجیب کے بھی خرچے ہوتے ہیں، اس لیے مجیب کو نوکر بنا کر گھر لے آیا۔ تمہارے ساتھ اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے مجھے۔ بس تم یہ سمجھو کہ وہ اس گھر کا، اس فیملی کا ایک ممبر ہے اور مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ تم سے شادی کرنے کے بعد میں نے کبھی کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ بس یہ میرا ماضی تھا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جس لڑکے کے بارے میں ایسا کچھ سوچ رہی تھی وہ تو میرا بیٹا تھا۔ میں اس کی ماں نہ صحیح، لیکن دستور کے مطابق میں ہی اس کی ماں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے ماں بن کر ہی پالوں گی اور اس کا خیال رکھوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا کیونکہ میرے دل میں بے وفائی آئی تھی، اور میرے دل میں بے وفائی نہیں، گناہ آیا تھا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اپنے شوہر سے بھی کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجیب کو دیکھتی ہوں تو ایک ماں کی نظر سے دیکھتی ہوں، بہت کوشش کرتی ہوں اور اپنے اوپر شرمندگی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ احساس ختم ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی ہے اور دل ہی دل میں مجیب اور اپنے شوہر سے بھی معافی مانگتی ہوں۔ میں کیا غضب کرنے جا رہی تھی؟ اگر ایسا کچھ ہو جاتا تو میری زندگی برباد ہو جاتی، میری زندگی پر سوالیہ نشان لگ جاتا۔ شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اللہ نے مجھے بھی گرنے سے بچا لیا اور مجھے ٹھوکر نہیں لگی۔ اب میرے دل میں ایسا کوئی بھی جذبہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی خود پر شرمندگی ہوتی ہے اور بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جب میں ایم فل کر رہا تھا میری زندگی کافی رنگین تھی، کیونکہ میری پڑھائی ایک ایسی فیلڈ پر مشتمل تھی جس میں زیادہ تر لڑکیاں ہوتی تھی۔ میں سائنس میں اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ ہماری کلاس میں 9 لڑکے تھے اور باقی لڑکیاں ہی تھیں۔ مجھے پڑھائی کا اتنا شوق نہ تھا، لیکن میری پھپھو نے بچپن سے ہی مجھ پر کافی محنت کی تھی اور مجھے پڑھا کر اس قابل بنا دیا تھا۔ یہ کہانی میری پھپھو پر ہی ہے، جو کہ کافی خوبصورت تھی۔ انہیں دیکھ کر کبھی کبھی تو میرا دل بھی پھسل جاتا تھا۔ میں جب بھی انہیں پھپھو کہہ کر بلاتا تو مجھے کہنے لگ جاتی کہ میں انہیں پھپھو نہ کہوں، کیونکہ وہ مجھ سے چند سال ہی بڑی تھی۔ یہ بات سن کر میں بھی انہیں نام سے بلاتا۔ ہم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے کافی قریب تھے، کیونکہ وہ میری اکلوتی پھپھو تھی۔ وہ کافی جوان تھی، ان کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ وہ چھپ کر دیکھنے کے قابل تھی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا تعلق ساہیوال سے تھا۔ پہلے تو پھپھو بھی ادھر ہی رہتی تھی، لیکن شادی کے بعد وہ سوات چلی گئی تھی۔ میں ایم فل کر رہا تھا تو پھپھو کی شادی چند سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی بھی پسند کی ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی مذاق کرتے تھے، لیکن پھر شادی کے بعد وہ سارا ہنسی مذاق کہیں غائب ہو گیا تھا اور پھپھو بہت بدل گئی تھی اور اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھی۔ پہلے تو پھپھو پھپھا کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن چند ماہ بعد ہی ان کی اچھی جاب لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ دوسرے شہر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے سے پھپھو کافی اداس ہو گئی تھی۔ پھپھا کو سب نے جانے سے منع کیا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے اور دلہن کے اتنے زیادہ ارمان ہوتے ہیں، یہی وقت ہوتا ہے جب شادی انجوائے کی جاتی ہے۔ لیکن ان کے شوہر کا یہی ماننا تھا کہ اگر وہ نہ گئے تو یہ اچھی جاب ہاتھ سے نکل جائے گی۔ پھپھو اب کافی اداس رہنے لگ گئی تھی۔ میں بھی ان کی اداسی کو سمجھ جاتا تھا۔
कभी कभी फुप्पो को कहता था कि वो साहिवाल आ जाए, लेकिन वो कहती थी कि ससुराल में ही सुकून है। दूसरी बात ये भी थी कि फुप्पा फुप्पो को 1 माह का खर्चा भेज देते थे। इसी वजह से फुप्पो वहाँ खुश रहती थी और यही कहती थी कि अगर मैं उनसे मिलने के लिए उदास हूँ तो मैं उनके पास आ जाऊँ। और अम्मी मुझे मना कर दिया करती थी, मैं जवान भतीजा हूँ और फुप्पो के ससुराल वाले बातें बनाएंगे। मैं भी फुप्पो को टाल दिया करता था, लेकिन ये वजह बताता तो फुप्पो हंस देती। दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैं अपनी पढ़ाई में मगन हो गया था। मेरा आखिरी साल चल रहा था, जिसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करनी थी। मेरी उन दिनों में रिसर्च जानवर पर चल रही थी। मैंने बिल्ली पर एक रिसर्च करनी थी। मैंने फुप्पो से जिक्र किया तो वो कहने लग गई, मुझे बाहर देखने की क्या ज़रूरत है, उनकी एक बिल्ली घर में मौजूद है, तो मैं सवात आकर उस पर ही रिसर्च कर लूँ, इसी बहाने सवात भी आ जाऊंगा। ये बात सुनकर मुझे भी फुप्पो की बात सही लगी थी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और फुप्पो से भी मिल लूँगा। मैंने सवात जाने की तैयारी पकड़ ली थी। उधर पहुंचा तो फुप्पो काफ़ी खुश थी और कहने लगी कि उन्होंने तुम्हें इतने अरसे बाद देखा है, तुम तो बहुत जवान हट्टे कट्टे हो गए हो। मैंने भी फुप्पो को कह दिया था कि उनकी जवानी कहाँ गई है, क्योंकि वो काफ़ी सुस्त दिखाई दे रही थी। फुप्पो मेरी बात सुनकर उदास हो गई थी। मैं जानता था कि वो अपने शोहर को याद करती है। मैंने फुप्पो से कहा कि उन्हें चाहिए कि वो अपने शोहर के पास चली जाए, क्योंकि अकेले रहकर वो काफ़ी उदास हो गई थी और औरत को 100 ज़रूरत होती है जो सिर्फ शोहर ही पूरी कर सकता है। फुप्पो मेरी बात समझ गई थी, लेकिन उनके पास जवाब न था। मैं ऊपर वाले कमरे में रहने लग गया था, क्योंकि वहाँ मेरी फुप्पो ने बिल्ली पाली हुई थी। फुप्पो का कमरा दूसरी मंजिल पर था, जबकि बाकी सब घर वाले नीचे ही सोते थे। वो सब बहुत सख्त मिजाज के थे। फुप्पो कमरे से बाहर बहुत कम निकलती थी। वो जब भी कमरे से बाहर निकलती तो वो जल्दी से अंदर चली जाती। मुझे काफ़ी तजस्सुस होता था। एक दिन मेरा तजस्सुस ख़त्म हो गया था जब मुझे पता चला कि फुप्पो अपने रूम में क्या करती हैं। वो सब कुछ देखकर हैरान हो गया था कि फुप्पो खुद तो सुकून देती हैं। उनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि मैं जब गुजरा तो मैंने भी फुप्पो को मज़े लेते हुए देख लिया था। मैं जान गया था वो रोज़ाना करती हैं, वो अपने शोहर को याद करती हैं और घर वालों में से कोई भी ऊपर नहीं आता था। तभी फुप्पो आराम से काम करती थी। मैं रोज़ाना ही रात को फुप्पो के रूम के पास चला जाता था। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे काफ़ी बेसुकूनी हो जाती थी और मैं भी यही करना शुरू हो जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा सब्र जवाब दे गया था और मैंने इरादा कर लिया था कि अब मैं किसी और तरीके से ये काम पूरा कर दूंगा। मुझसे फुप्पो की उदासी भी नहीं देखी जाती थी, लेकिन जानता था कि फुप्पो कभी भी मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। एक दिन मैंने हिम्मत की और जैसे ही फुप्पो की आवाज़ आई तो मैं उसी दौरान उनके कमरे में दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। उनकी हालत देखकर मैं हैरान रह गया था। फुप्पो ने मुझे देखा तो अपना हुलिया दुरुस्त करने लग गई थी और मुझे देखकर पहले तो शर्मिंदा हुई, लेकिन फिर कहने लगी, मुझे ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, अगर मुझे पता होता कि वो ये सब कर रही हैं तो मैं कभी भी ना आता। मेरी बात सुनकर फुप्पो चुप हो गई। मैंने पास जाकर फुप्पो को प्यार से कहा, अगर वो चाहें तो इसमें वो मेरी मदद ले सकती हैं। फुप्पो तो हैरान होने लग गई और कहने लगी, मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ। मैंने उनसे कहा कि उनकी हालत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उनके शोहर ने अच्छा नहीं किया और ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लग रही है कि वो रोज़ शोहर की याद में ये काम करती हैं, इसलिए मैं उन्हें शोहर की तरह सुकून देना चाहता हूँ। फुप्पो मेरी बात सुनकर पहले तो खामोश रही, लेकिन फिर अपने घर वालों की सोचकर उन्होंने मना कर दिया था। मैं भी काफ़ी मायूस हो गया था और सोचने लग गया था कि फुप्पो शायद ये सब करने के लिए तैयार ना हो, और अपने कमरे में जाकर सोचने लगा कि जल्द ही अपना काम ख़त्म करके वापस चला जाऊंगा। अब फुप्पो वो काम नहीं करती थी। मुझे भी ये हैरानी हुई थी कि वो आखिर क्या ये चाहती है। मैंने इस बारे में कभी फुप्पो से बात न की थी। फुप्पो के ससुराल वाले शादी पर चले गए थे और फुप्पो घर पर अकेली थी और मैं घर में घूम रहा था। ये देखकर मैं हैरान था और वो मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जाने से मना कर दिया था। मैं वापस अपने कमरे में चला गया था। रात के 2 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो फुप्पो आ गई। मैं फुप्पो से पूछने लगा कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो वो कहने लगी, मैं जो करना चाहता हूँ उसके बाद वो उसके लिए तैयार है। फुप्पो की बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था और अब मैं कहाँ पीछे हटने वाला था। मैंने फ़ौरन ही फुप्पो को पास बुलाया और एक भूखे शेर की तरह अपना काम करने लगा। वो भी इस चीज़ की तलाश में थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि जल्दी अपना काम ख़त्म कर लूं और उनको मुकम्मल तौर पर खुश कर दूं। वो मेरे पास बार बार आई। उन दिनों मैंने फुप्पो को काफ़ी तरीक़ों से खुश किया हुआ था, लेकिन अचानक ही घर वालों की आवाज़ आई तो फुप्पो डर गई थी। मैंने उन्हें कहा था कि कुछ भी नहीं होता, वो घर वाले तो नीचे हैं, ऊपर वैसे भी कोई नहीं आता।
مجھے مزہ بھی آنے لگا تھا۔ اگر پھپھر چلی جاتی تو سارا کام خراب ہو جانا تھا، لیکن میں کرنے لگ گیا تھا۔ اس رات کام مکمل نہ ہو سکا تھا اور کام ادھورا رہ گیا تھا، لیکن میری کچھ حوث ٹھنڈی ہو چکی تھی۔